فائنانس منسٹر صاحب کے بقول ڈیلی کا 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے ملک کی اکانومی کو جب جب اپوزیشن احتجاج کرتی ہے. بالکل درست انہوں نے فرمایا. جب ملک میں پولیٹیکل انتشار پھیلتا ہے، کوئی سیاسی جماعت سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرتی ہے تو فائنینشیل نقصان ضرور ہوتا ہے. ہم پچھلے کئی سالوں کے اور پارٹیوں کے احتجاج یاد کریں تو تب تو 190 ارب کا نقصان نہیں ہوتا تھا، تب تو تھوڑا نقصان ہوتا تھا. جب نون لیگ جی ٹی روڈ کے اوپر لانگ مارچ کر رہی تھی، جب مریم نواز، بلاول بھٹو جگہ جگہ جا کے مارچز کر رہے تھے پی ڈی ایم کی عدم اعتماد کی موومنٹ کے اندر. ریالٹی یہ ہے کہ اکانومی کو نقصان اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میجورٹی آف پاکستان نہیں پسند کرتا کرنٹ گورنمنٹ کو. میجورٹی آف پاکستان نے اس گورنمنٹ کو ووٹ نہیں دیا. میجورٹی آف پاکستان نے جن کو ووٹ دیا ہے وہ آج جیل میں ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، ان پہ ٹیئر گیس مارے جا رہے ہیں، ان پہ جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں. معیشت چلتی ہے کانفیڈنس کے اوپر. عوام کو کانفیڈنس ہوتا ہے اپنے لیڈروں کے اوپر. یہاں پہ پاکستان کی عوام نے سراتن 77 سال کی اسٹیبلشمنٹ اور 40 سال کی سیاسی جماعتوں کو ریجیکٹ کیا ہے. اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس علیحدہ ہو سکتے ہیں. آپ کو شاید کوئی سیاسی پارٹی زیادہ پسند ہو، آپ کو شاید اسٹیبلشمنٹ پسند ہو، لیکن میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں. اب ہم آتے ہیں اس موضوع پہ جو بڑا بحث کیا جا رہا ہے مین اسٹریم میڈیا پہ. 10,000 بندے ہیں، لاکھ بندہ ہے، 50,000 بندے ہیں، 60,000 بندہ ہے، 30,000 بندے ہیں، 20,000 بندے ہیں. بندے جتنے بھی ہیں گورنمنٹ کے چھکے چھوٹ گئے. آج پیر کا دن ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی نہیں ہے، لیکن آل آف اے سڈن بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کی ملاقات کروا دی جاتی ہے. ملاقات کے بعد وہ باہر آئے کہتے ہیں خان صاحب نے کہا احتجاج جاری رکھیں. اٹک کے ڈی پی او کہتے ہیں کچھ دن پہلے کہ اٹک ریڈ لائن ہے، یہ پار نہیں کریں گے اور انشاءاللہ ہم پی ٹی آئی کو سمجھا کے بھیجیں گے. وہ ڈی پی او کون کہاں ہیں کسی کو نہیں پتہ، نامعلوم افراد نے لگتا ہے اس کو غائب کر دیا. اٹک کی ریڈ لائن عبور ہو گئی ہے. ریئلسٹک ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ تقریباً 40 سے 60 ہزار کے قریب قافلے، یعنی لوگوں کو مشتمل قافلے جو ہیں وہ اسلام آباد کے سراؤنڈنگ میں پہنچ گئے ہیں. ایک قافلہ بشرا صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں، قافلہ علیمہ خان صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں، ایک قافلہ علیمین گنڈا پور صاحب لیڈ کر رہے ہیں. جو قافلے سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے دیگر حصوں سے چلیں وہ ہیں چھوٹے، لیکن وہ آہستہ آہستہ کر کے اسلام آباد کی طرف پہنچ رہے ہیں. پنجاب پولیس سکسیزفل نہیں ہوئی میاں والی والے قافلوں کو روکنے کے لیے جو بڑی تعداد میں نکلے ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی اسلام آباد انٹر کرے گی، اینڈ اٹ از اے میٹر آف ٹائم کہ جب وہ انٹر کرے گی تو پنڈی اور اسلام آباد میں جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ بھی اس میں جا کے شامل ہو جائے گا. کرنٹ موقع کی رپورٹس یہ ہیں کہ مختلف اوقات پہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں پنڈی اور اسلام آباد کی پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی ڈی چوک کی طرف آتی ہیں، پولیس سے شیلنگ کھاتی ہیں، لاٹھی چارج ہوتی ہے، پھر واپس جاتی ہیں. یعنی کہ انہوں نے پولیس کو آلریڈی وارم اپ کرانا شروع کر دیا کہ جناب جدو وڈا پرا پچھوں آئے گا تو پھر اسی تمہیں دیکھ لیں گے. مین اسٹریم میڈیا کمپلیٹلی خاموش ہے. جتنے سمجھدار تجزیہ نگار تھے جو اپنے یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں، وہ جب اپنی نوکریوں پہ بیٹھتے ہیں دفتروں میں اور ٹی وی پہ آتے ہیں وہاں پہ وہ کہانی اور دیتے ہیں اور نجی چینلوں پہ اور دیتے ہیں. آپ کو اس وقت پورے سسٹم کی ہپوکریسی نظر آ رہی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 30 سال صحافت کرنے والے لوگ کتنے کو صحافی ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کون کس کا ڈاؤٹ ہے. ریالٹی یہ ہے کہ ایک جمہوری عمل ہے احتجاج کرنا، اور وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ الیکشن میں اتنے بڑے پیمانے پہ ریگنگ ہوئی ہو. جو چیزیں پچھلے 1.5 سال 2 سال میں ہم نے دیکھی ہیں اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ انسان کو جمہوریت اور سویلین سپریمیسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن آج پاکستان کے اندر بچے کو پتہ ہے کہ اپنے مقصد کے لیے کون کھڑا ہوا ہے. اکثر کرٹیسزم کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب یہ پریشر بنا رہے ہیں اپنی رہائی کے لیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، وہ یہ پریشر بنا رہے ہیں اپنی رہائی کے لیے. لیکن آپ کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، اس وقت ظلم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں وہ عمران خان ہی ہے. کل کو جب وہ ظلم کا ساتھ دیں گے جس طرح اپنے دور حکومت دیتے رہے تھے تو تب ہم ان کی تنقید کریں گے. صحافت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو طاقت میں ہوتا ہے اس کو کوشچن کرنا، یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پٹھو بن جانا، ان کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہو کے لوگوں پہ ظلم کرنا. تو بالکل 190 ارب روپے کا ڈیلی لاس ہو رہا ہے، اور اس میں جو میجورٹی لاس ہے وہ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے ہے. آج آپ انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر استعمال نہیں کر پاتے. ٹویٹر وی پی این کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہو رہا. جتنے فری لانسر جس کو بتایا جاتا تھا کہ یہ اکانومی کے بڑے اچھا حصہ ہیں، ہمارا مستقبل ان کے تھرو ہونا ہے، وہ اپنی ڈیلیوریز نہیں دے پا رہے. بلینز آف روپیز کا ان کا نقصان ہو رہا ہے. اور میں کوئی مزے کی بات بتاؤں، اس میں وہ دوشی یا برا عمران خان کو نہیں سمجھ رہے، حکومت کو سمجھ رہے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ جتنی مرضی پریس کانفرنسز کر لیں، کوئی نہیں نکلا، کوئی نہیں نکلا، کوئی نہیں نکلا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. وہ اس ریالٹی سے نہیں چھپ سکتی کہ ان کی گورنمنٹ نہ پنجاب میں بنتی ہے نہ فیڈریشن میں بنتی ہے.
ریالٹی یہ ہے کہ جو یہ اسپن دیتے ہیں کہ یہ پختون ایک کمیونٹی ہے جو چڑھ دوڑ پڑی ہے پنجاب پہ، پنجاب کو نرالا ہے. جب ہماری پاک فوج اور ہمارے طاقتور حلقے کے لوگ اور ہماری سرکار بلوچستان میں قتل و عام کرتے ہیں، کے پی میں کرتے ہیں، سندھ میں قتل و عام کی اجازت دیتے ہیں، تو پنجاب کو اسپیشل سٹیٹس انجوائے کرتا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ کوئی پٹھان کسی پنجابی پہ نہیں چڑھ دوڑا. پی ٹی آئی کے پختون ورکرز چڑھ دوڑے ہیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، اور وہ بھی احتجاج کرنے. جو شیلنگ کی ویڈیوز آپ سب کو نظر آ رہی ہیں وہ حقیقت ہیں. جو لینگویج اینکر پرسنز استعمال کر رہے ہیں وہ مقابلوں کی کر رہے ہیں، جیسے کوئی چھوٹی پچڈ بیٹلز ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی جنگیں ہو رہی ہیں کہ یہ موٹ ہم نے پار کر لی، یہ برج ہم نے فتح کر لیا، یہاں سے پی ٹی آئی آگے پہنچ گئی. تو اس سب ریالٹی کو ریالٹی بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ پی ایم ایل این، پی 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 اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. السلام علیکم. ایون کلپس کا چینل جو ہے وہ ڈیمونیٹائز ہو چکا ہے، اور یہ کافی بڑا دھچکا تھا ہمارے لیے، بیکاز یہ پلیٹ فارم ہم نے بہت کم ٹائم میں بہت بڑا بنا لیا تھا اللہ کے فضل سے. پہلے چینل کی طرح یہ بھی اب ڈیمونیٹائز ہو گیا بیکاز یوٹیوب کو ہماری پیلسٹائن کی کوریج نہیں پسند. اب ہمیں پھر دوبارہ آپ کی مدد درکار ہے. آپ یہ 4 سٹیپس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. نمبر 1، جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی سٹوری میں ایڈ کر لیں، جس بھی پلیٹ فارم کو آپ استعمال کریں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ. نمبر 2، ٹویٹر کے اوپر جا کے آپ ہمارے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کریں، اور اس کے اندر آپ مختلف اداروں، افراد جن کو آپ کو لگتا ہے انفلوئنسر جو اہم ہیں ان کو ٹیگ کریں. نمبر 3، ہمارے نئے یوٹیوب چینل جو ایون کلپس کے متبادل چینل آئے گا، ایون اپڈیٹس، اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل یہاں دے دیتے ہیں ہم. اور نمبر 4 جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کریں. اور ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں، جو ہم سروسز دے رہے ہیں آن لائن، وہ آپ لیں سبسکرپشن ماڈل کے تحت. اس کے اندر ہم نے ایک نیا پیکیج بھی انٹروڈیوس کیا ہے کہ آپ 1 سال کی سبسکرپشن اکٹھے لے لیں گے تو ہمیں لم سم پیمنٹ سے فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، کیونکہ اب ہمارا میجورٹی کنٹینٹ موسٹ لائکلی آنے والے دنوں میں پیڈ وال کے پیچھے ہی ہوگا، اور اس کے اندر اور پرکس بھی ملتے ہیں، زوم سیشنز وغیرہ. لب آپ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں اور آپ کو پسند ہے یہ کام، تو ہمیں سپورٹ کریں فائنینشلی اینڈ ادروائز. اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس کی ڈیٹیلز ساری موجود ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں، انسٹاگرام پہ ان باکس کر لیں، ہمیں ای میل کر لیں، یا ویب سائٹ پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. دیکھیں، آپ جوڈیشری کو ہائی جیک کر لیں، وہاں سے ریلیف نہ آنے دیں. آپ بیوروکریسی کو ہائی جیک کر لیں، وہاں سے ریلیف نہ آنے دیں. آپ سیاسی سسٹم کو چوک کر دیں، وہاں سے ریلیف نہ آنے دیں، تو عوام اور سیاسی جماعتیں کہیں تو نکلیں گی. ایک چھوٹی سی ایکسپیریمنٹ آپ نے کی تھی پشتون تحفظ موومنٹ پہ. ہر جگہ سے ان کو چوک کیا، مین اسٹریم میڈیا پہ وہ نہیں آ سکتے، ان کے سوشل میڈیا پوسٹ کا بلیک آؤٹ کرتے تھے، ان کے احتجاجوں پہ گولیاں چلاتے تھے. تو آج وہ موومنٹ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ آپ انہیں سنبھال نہیں سکتے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو، جس کو سرکار کے بقول 1.5 کروڑ ووٹ اور پی ٹی آئی کے بقول 4 کروڑ ووٹ پڑے ہیں، اس کو آپ سنبھال سکتے ہیں؟ ظلم کا نظام زیادہ دیر چل نہیں سکتا. ہاں، لبرل لوگوں کو اور سیاسی جماعت کے جو تجزیہ نگار ہیں ان کو یہ دکھ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا تاج ایکسپوز کرنے کا نظام کو عمران خان کے سر پہ لگا ہے، نواز شریف کے نہیں لگا، کسی اور کے نہیں لگا. لیکن بات یہ ہے کہ نظام ایکسپوز ہو گیا ہے. یہ نہ تو صرف پاکستان میں ایکسپوز ہو گیا، بلکہ جس لیول کے احتجاج پی ٹی آئی کے ورکروں نے یورپ اور امریکہ میں کیے ہیں وہ بھی دیکھنے کے لائق تھا. اتنے بڑے پیمانے میں لنڈن میں، بارسلونا میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر کے باہر احتجاج ہوئے ہیں کہ وہاں بھی نوٹس لے لیا گیا ہے. اب یہ چیزیں ان کے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوں گی، ان کے ڈپارٹمنٹس اس کو ڈسکس کریں گے اور پھر اس کا پریشر آئے گا. آج جو منڈے کا دن ہے، بیلاروس کے پریزیڈنٹ نے بھی پاکستان آنا ہے. تو جب وہ پاکستان، اسلام آباد ان حالات میں آئے گا تو وہ بھی سوچنے کو مجبور ہوگا کہ میں کس کے ساتھ معاہدے کرنے لگا ہوں. منصور علی خان صاحب نے فرمایا کہ جب میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ احتجاج سعودی عربیہ، یو اے میں کیوں نہیں کرتے، مڈل ایسٹ میں کیوں نہیں کرتے، تو جناب ایک بڑی سمپل وجہ ہے وہاں کیوں نہیں کرتے، اور وہ وجہ پاکستان میں بھی سچ تھی کہ اس مڈل ایسٹ کے اندر کسی قسم کا بھی سیاسی احتجاج ہو تو سیدھا اٹھا کے بندے اندر کر دیتے ہیں. وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے. یا تو منصور علی خان صاحب اور باقی تجزیہ نگار کے پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، لہٰذا تسی احتجاج نہ کرو. لیکن ہمیشہ بہادر بندے کی عزت ہوتی ہے. جو یہ لوگ مارے کھا رہے ہیں، ڈنڈے کھا رہے ہیں، آنسو گیس کھا رہے ہیں، ایک نظریے کے تحت کھا رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کا نظریہ غلط ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ ذاتی مفادات میں یہ نہیں کر رہے. بہت سارے لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ جی کلٹ بن گیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب اقتدار میں آئیں گے تو فیشزم کریں گے. جناب، جو چیز فیوچر میں ہونی ہے اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. کل صرف اللہ کو پتہ ہے. آج پہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے. آج ریالٹی یہ ہے
کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ایک احتجاج کر رہی ہے، جو احتجاج ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ کہتے ہیں ہماری 3 شرائط ہیں، مانو گے تو ہم پیچھے ہٹیں گے۔ اصل میں ان کی ایک ہی شرائط ہے، اتنا تو ہم سب کو پتہ ہے، کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے۔ 27 تاریخ کو عمران خان صاحب کا ایک ضروری کیس ہے، اگر اس میں ان کو بیل ہوتی ہے، ریلیف ملتی ہے اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں شاید یہ احتجاج کال آف ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنے مشن پہ کنٹینیو رہیں گے۔ اس سارے کھیل کے اندر واقعی اکانومی کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پروٹیسٹ کے جمہوری عمل کو آپ نے روکا۔ آپ ہونے دیں پروٹیسٹ، آپ ہٹا دیں یہ کنٹینر، آپ انٹرنیٹ کھول دیں۔ وہ سب کچھ آپ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاکھوں بندے اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ آج سارے ظلم کرنے کے باوجود اس وقت تک 50 سے 60 ہزار بندے پہنچ گئے اسلام آباد کے گرد و نواح میں۔ آپ صرف ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں کہ آپ اریسٹ نہ کر رہے ہوں لوگوں کو، آپ آنسو گیس نہ پھینک رہے ہوں، آپ نے کنٹینر اور خندقیں کھود کے راستے بلاک نہ کیے اور انٹرنیٹ چل رہا ہو، تو آپ کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ جو لوگ شیشوں کے گھر میں رہتے ہیں ان کو اوروں کے گھر پہ کیچڑ نہیں پھینکنا چاہیے۔ سیاستدان کی حد تک رہیں تو صحیح ہے، لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان صرف ماؤتھ پیس ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ آج اگر نون لیگ کی گورنمنٹ چاہے بھی تو پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی گورنمنٹ کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اگر مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتی ہے۔ اگین وہ گیم دوبارہ ریپیٹ ہو سکتی ہے اس پروسیس کے تحت کہ پی ٹی آئی نور نظر بن جائے، لیکن اس کا نقصان پاکستان کی سالمیت کو ہوتا ہے۔ کیا نقصان ہوتا ہے؟ کہ ہم پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ اٹھا کے کچھ لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ سچے مینڈیٹ کی رسپیکٹ کریں، جمہوریت کی رسپیکٹ کریں۔ آپ احتجاج میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یہ آپ کا جمہوری حق ہے۔ کوئی آپ کو اس جمہوری حق سے روکے، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آپ احتجاج میں نہیں شامل ہونا چاہتے، یہ آپ کا جمہوری حق ہے۔ لیکن جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم اللہ سے صرف دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارا جانی اور مالی نقصان زیادہ نہ ہو۔ اگر ہم صرف جمہوری اصولوں کو فالو کریں تو یہ پرابلم کبھی بھی نہ آئے۔ 71 میں پاکستان کے 2 حصے نہ ہوتے اگر ہم جمہوری پالیسی فالو کرتے۔ اگر ہم جمہوری پالیسی فالو کرتے تو ہمارے ملک میں جتنی مارشل لاء لگی ہیں وہ نہ لگتی۔ اگر ہم سول موومنٹس میں صحیح وقت پہ شامل ہو جاتے تو شاید جو ہمارے ملک کا نقصان ہوا ہے وہ نہ ہوتا۔ گروہ میں تقسیم ہو کے کسی کا فائدہ نہیں۔ کوئی لبرل ہو کے چھپتا ہے، کوئی کنزرویٹو ہو کے چھپتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہو کے چھپتا ہے، کوئی نون کا سپورٹر ہو کے چھپتا ہے۔ بحیثیت پاکستانی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جمہوریت ہمارا حق ہے، احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، کرٹیسائز کرنا ہمارا حق ہے، اور کسی کا حق نہیں ہے کہ ہمیں غائب کر دے، کسی کا حق نہیں ہے کہ ہمارے احتجاج کو روکے، کسی کا حق نہیں ہے کہ ہمارے پہ ظلم کرے۔ آپ کا سننے کا شکریہ۔